کیا لکھا ہوا ہے؟ کہاں کی چھپی ہوئی ہے دیکھو. اور یہ کس کی ہے؟ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سرفراز اکیڈمی دیوبند یو پی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے فخر المحدثین ہیں، ان کی کتاب ہے. یار ہم نے جو ابھی کہا نا عقیدہ امام صاحب کا نہیں ہے ان کا. نو 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 نو، یہ دیکھو اللہ، انہوں نے عقیدے میں کوئی اور امام بنایا ہوا بیچاروں نے. بڑے ہوشیار لوگ ہیں یہ. فقہ میں کوئی اور امام ہے، سلوک میں کوئی اور امام ہے، عقیدے میں کوئی اور امام ہے. یہ دیکھو حضرت فخر المحدثین فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جاننا چاہیے کہ ہم صفحہ نمبر 23 ہے، ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ، ہم اور ہمارے مشائخ پورے دیوبند کے، اور اس پہ 300 علماء دیوبند کے فتوے، 300 علماء دیوبند کے سائن اور دستخطیں ہیں، یہ بھی سن لو. اور یہ دیکھو اتفاق سے کھل گیا صفحہ نمبر 186، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب خلاصے عقائد علماء دیوبند ہے. علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں یہ. اس سے انحراف کرنے والا اہل سنت گروہ سے خارج ہے. اچھا خیر، ان کے عقیدے کیا ہیں وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے. اب جو یہ عقیدے مانے وہ اہل سنت، جو نہ مانے وہ سوچو. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ان کا عقیدہ سنو، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول پاک کے جسم مبارک کو جو زمین چھوئے ہوئے ہے علی الاطلاق وہ افضل ہے کعبہ سے، علی الاطلاق افضل ہے عرش سے اور کرسی سے. یہ دیکھ، یہ عقیدہ میں ایک بتا رہا ہوں. عقیدہ ان کا سنو، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، یہ صفحہ نمبر 29 ہے ہاں، اور یہ صفحہ نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے 23. کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے علماء اور مشائخ ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں، فروعات یعنی یہی آمین رفع دین، یہی سمجھ لو. نیت یہاں بانا جائے یا وہاں بانا جائے، گردن پہ مسا کی جائے، یا اسی میں ہم کو گھما کے رکھا ان مولویوں نے. اور میں جنہیں یہ غیر مقلد کہتے ہیں، میں ان اہل حدیثوں سے یہ کہنا چاہوں گا ذرا تم ان دائروں سے باہر نکلو. تم کو تو انہی میں گھما کے رکھا گیا ہے اور امت کے سامنے یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمارا اور ان کا صرف آمین رفع دین کا اختلاف ہے. نا 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 نا، ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے. ہمارا بنیادی اختلاف ایمان اور عقیدے کا ہے، کیونکہ ایمان اور عقیدہ یہ مشرکانہ ہے، بدعتیانہ ہے، کتابوں سے ان کے ظاہر ہے. آمین رفع دین کے مسئلے ہم بعد میں حل کر لیں گے. یہ دیکھو کہتے ہیں فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام حسین. مقتدائے خلق تمام مخلوقات کے مقتدا پیشوا کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعوذ باللہ. تو پھر امام شافعی کے امام شافعی اور امام مالک اور امام حنبل کہاں گئے بھائی؟ اگر تمام مخلوقات، جن پری اور جناب انسان اور جانور، سب مخلوقات ہیں نا، سب کے پیشوا کون ہیں؟ حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ. نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہم فروعات میں مقلد ہیں، ہے نا، جزیات میں. اچھا، اصول اور عقیدوں میں، اصول اور عقیدوں میں پیروکار ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے. سنو، عقیدہ امام صاحب کا انہوں نے، بولو، ان سے پوچھو کہ اے علماء دیوبند حضرات، میں بڑے ادب سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں کون سی خرابی تھی کہ عقیدے میں ان کو صاف کر دیا آپ نے، اور اصول اور عقیدوں میں آپ نے دو دو امام بنائے. اب جب ایک امام کو انہوں نے چھوڑا، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، تو پھر دیکھو کتنے کتنے امام بنانے پڑ رہے ہیں ان بیچاروں کو. اللہ توفیق دے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقتصادیات میں بھی، معاشیات میں بھی، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، زندگی کے ہر گوشے اور میدان میں ہمارا ایک ہی امام ہے، اور وہ امام ہے حضرت محمد الرسول اللہ. لیکن ان بیچاروں نے ایک امام کی راہ چھوڑی اور دوسرے امام کو پکڑا، تو دیکھو کتنے امام بنا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کو کہاں چھانٹ دیا؟ فروعات میں. یہ بتاؤ تمہارا سگا جو ہو وہ سگا بھائی ہے یا جو پھپھو کے
फुफूजाद भाई के साले का साड़ू वो तुम्हारा सगा है। बोलो, सगा वही है जो खून का। असल जहां है जड़, जड़ जड़ तो इमाम साहब की कट कर दी इन्होंने। शाखों में घूम रहे, तो शाखों में तुम निस्बत किसको कर रहे हो? इमाम, पूरा दीन इमाम अबू हनीफा की तरफ लोगों को बतलाया जा रहा है, जबकि इन्होंने पूरा दीन इमाम साहब से इन्होंने जड़ काट दी है। इमाम साहब की जड़ से अलग हैं ये। कहते हैं पैरोकार हैं हम इमाम अबुल हसन अशरी और अबू मंसूर मातुरीदी के, और ये दोनों अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ अकीदा रखने वाले लोग हैं। और ये कहते हैं, और क्या हुआ, और तरीक़ाए सूफिया में हमको इंतिसाब हासिल है। सिलसिला आलिया हजरात नक्शबंदिया, चिश्तिया और सिलसिले बहिया कादरिया, तरीक़े मुर्दिया, मशाइख़ सहरवर्दिया रदियल्लाहु अन्हुम के साथ। ये देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या है? उलमाए अकायदे देवबंद अहले सुन्नत झूठ बोलने वाले पर करोड़ों लानतें, और अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। हम हमेशा हिदायत ही की दुआ करें, हमारा काम नहीं है किसी के ऊपर लानतान करना। अल्लाह इन भाइयों को हिदायत अता फरमाए। हम यही कहते हैं कि ये गैर मुक़ल्लिद हैं। एक बेआकिल ने कोई दलील कहीं, अक्ल हो तो दलील दें। किसी ने पूछा कि हजरत ये 4 इमामों की मिसाल, कहने लगे अगर तुमको रियाद से अगर हाइल जाना हो और तुम बस स्टॉप, कहने लगे मैं बस स्टॉप पे आया, मैंने देखा कि 4 बसें खड़ी हुई हैं, मैंने कहा ये बस कहाँ जाएगी? कहने लगे हाइल जाएगी। ये बस कहाँ जाएगी? हाइल जाएगी। ये कहाँ जाएगी? हाइल जाएगी। बोले ये कहाँ जाएगी? बोले हाइल जाएगी। कहने लगे चारों हाइल जाएगी तो फ़र्क? बोले ये लग्जरी बस है, ये स्पेशल बस है, ये पैसेंजर है, ये एक्सप्रेस है, ये लोकल बस है, लेकिन बसें चारों कहाँ जा रही हैं? हाइल ही जा रही हैं। तो फिर किसी भी बस पे बैठ लो, हाइल ही तो जा रही हैं। तो हम जो बस पे बैठ लें, लग्जरी बस पे, इमाम आज़म के बस पे बैठे हुए हैं, ये जा रही है जन्नत को। हमने कहा बेटा मिसाल तो बड़ी अच्छी दी तुमने, लेकिन हमें ज़रा बतलाओ इन 4 बसों से भी पहले कोई बस इस बस स्टॉप पे थी या नहीं थी जो जन्नत में जाने वाली? भाई जो लोग इनसे पहले थे, क्या वो पैदल ही भागे जा रहे थे? अमा अगर वो पैदल ही जा रहे थे तो बहुत अच्छे थे, वो जन्नत पाके गए। वो हैं तुझे लग्जरी और ये। और एक साहब कहने लगे मियाँ इख्तलाफ क्यों करते हो? इस्लाम के 4 दरवाजे, इस्लाम एक घर की तरह है, इस्लाम एक घर की तरह है। 4 दरवाजे, उस दरवाजे से जो आ रहा है वो भी घर ही में आ रहा, शहर में आ रहा। इस्लाम एक शहर की तरह है, जिस शहर के 4 दरवाजे, उस दरवाजे से जो आ रहा है वो भी शहर में आ रहा है, उस दरवाजे से जो आ रहा है वो भी शहर में आ रहा है, इस दरवाजे से जो आ रहा है वो भी शहर में आ रहा है, और इस दरवाजे से जो आ रहा है वो भी शहर में आ रहा है। तो चारों एक ही शहर में आ रहे हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का, इख्तलाफ किस बात का? ये जद्दे में एक आदमी ने शुबह की, अल्लाह, हमने कहा माशाअल्लाह सवाल तो वाकई शुबह बड़ा, सबको वाकई सी बात है फिर इख्तलाफ। तो हमारे एक बुजुर्ग थे, उनसे असल में ये सवाल हुआ था। उन्होंने कहा कि वाकई तुमने शुबह तो उम्मत को गुमराह करने के लिए, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये बतलाओ कि ये 4 दरवाजे 4 इमाम हैं, तो ये 4 मजहब कब ये इसकी पैदाइश हुई, ईजाद कब हुई? तो उन्होंने कहा कि 400 बरस के बाद, 400 बरस के बाद ये 4 मजहब बनाए गए हैं। इमामों बेचारे तो मर गए, उनका तो कहीं पता ही लेता नहीं, वो गरीब, तो उनके ऊपर 400 बरस के बाद ये मजहब बनाए। तो बोले 400 मजहब, 400 बरस के बाद ये 4 मजहब बनाए गए। तो सवाल यह है कि ये जो शहर इस्लाम का था 400 बरस पहले, क्या इसमें कोई दरवाजा नहीं था? है कि नहीं? तो बोले अब क्या करें, अब फंसी नैया, आप क्या करें? बोले था। तो बोले तो वही दरवाजा बताओ ना उम्मत को, ये तो बाद में खोले गए, इनकी क्या जरूरत है भाई वो दरवाजा बताओ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला था इस शहर में दाखिल होने के लिए, है कि? तो ये बड़ा घुमा फिरा के बेचारों को कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं जी गैर मुक़ल्लिद जो तकलीद नहीं करोगे तो फिर ये होगा कि तुम अपने मर्जी के मुताबिक जो चाहोगे करोगे, बेराह रवी पैदा होगी। इनसे कह दो आज अपने आप को सवाद आजम कहते हो दुनिया में, कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे पाकिस्तान ही को ले लो, बहुत अक्सरियत है, तो अक्सरियत है, हिंदुस्तान में भी अक्सरियत है, तो फिर अल्लाह की रहमत तो अक्सरियत पर नाजिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर ये लानत क्यों बरस रही है? क्यों जूते हम खा रहे हैं? बोलो, अक्सरियत है
یہاں دیکھو مملکت سعودی عربیہ کے اندر کتاب و سنت کے ماننے والوں کی اکثریت ہے کہ نہیں ہے؟ امن و سکون کی برکھا برس رہی ہے کہ نہیں برس رہی ہے؟ ایک ٹرک بھر کر کے سونا لے کے چلے جاؤ، تمہارا اقامہ کاغذ صحیح ہو، ہر ریاض سے تم دمام جاؤ، کوئی تمہیں ٹچ کرنے والا نہیں ہے کہ گاڑی میں اس ٹرک میں کیا ہے۔ یہ ہے امن و شانتی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسْهُمْ ایمانہم بظلم، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں خلط ملط کیا۔ تو صحابہ نے کہا ایونا لا یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا میاں یہ تھپڑ مارنا، کسی کو گالی، یہ ظلم نہیں، بلکہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں یہ ظلم مراد ہے کہ اپنے ایمان کو اگر تم نے ظلم سے نہیں خلط ملط کیا ہے تو لہم الامن، انہی کے لیے امن اور شانتی ہے اور انہی کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہدایت بھی مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہے اور امن و شانتی بھی اللہ کے فضل سے یہاں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں توحید و سنت کی حکمرانی ہے، یہاں توحید و سنت کا راج ہے، اور جس دن توحید و سنت کی دعوت اس ملک سے ختم ہوگی اور یہاں کے عمراء اور یا اللہ نہ کرے یہاں کے بادشاہ اس سے منہ موڑیں گے، اللہ ذلت و رسوائی تھوپ دے گا۔ یاد رکھو، جب تک توحید و سنت کی سرخروئی موجود ہے اللہ کے رحمت اور اس کے کرم کی برکہ برس رہی ہے، اور جس دن ختم اس دن سب کچھ ختم۔ یاد رکھو، تو یہ ہے اصل چیز، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اکثریت اور اقلیت نہیں، یہ اس پہ ناز نہ کرو، بلکہ اکثر قرآن میں آپ دیکھیں اکثریت کو جاہل، اکثریت کو بے ایمان، اکثریت کو جہنمی، اکثریت کو جو ہے برباد بتلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے اللہ سے توبہ کرو۔ ہمارے سبھی ساتھیوں کو خوشی ہوئی کہ آپ الریاض میں تشریف لائے اور اپنے علم سے ہم کم پڑھے لکھے لوگوں کو نوازیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ امت مسلمہ کو جو کئی فرقوں میں بٹی ہے اور انتشار کا شکار ہے، قرآن و سنت کو ہی مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی کیسٹوں کے ذریعے ہم لوگوں کو کافی حد تک قرآن و سنت کو پڑھنے اور سمجھنے کا بہرحال سوال کریں، سوال یہ تو تسلی کی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، آپ کو دیوبندی بریلوی کہتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، بہرحال، اور 786 بٹابان کے علاوہ کئی خرافاتوں میں ملوث رہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1، تراویح کی نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کی کوئی حدیث ہے؟ جی ہاں، اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خادم ذکوان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قرآن لے کر کے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھایا کرے، قیام اللیل پڑھایا کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم لوگ جس جگہ کام کرتے ہیں اس سے تھوڑا دور، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے اب میں کیا بتاؤں، مسائل پہ میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ میرا مقصد عقیدے کی اصلاح ہے۔ مسائل فقہ کے اندر تو ایسے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں جی قرآن نہیں، یہ تو عمل کثیر فلاں ہے، چھوڑو یار، چھوڑو، بری بات ہے۔ ہم لوگ جس جگہ کام ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر عورت سامنے ہے اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے اور اس کے اوپر نظر پڑ گئی تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر قرآن کھلا ہے اور نماز اور نظر پڑ گئی تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ استغفر اللہ، چھوڑیں آپ، یہ فقہ کی منہ شگافیاں ہیں، میں ان مسائل میں نہیں داخل ہونا چاہتا۔ ہم لوگ جس جگہ کام کرتے ہیں اس سے تھوڑا دور مسجد ہے، ہم لوگ مسجد کی اذان سے ورکشاپ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیا بغیر اذان ہماری نماز ہو جائے گی؟ کیا مسجد کی اذان کافی نہیں ہے؟ حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں انشاءاللہ اگر آپ قریب ہے تو انشاءاللہ اسی اذان سے نماز ہو جائے گی، آپ تکبیر کہہ کے نماز اپنی پڑھ لیں، اور اگر اذان بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ تورک رکعت پر کرنا ہے یا فرض 2 رکعت پر بھی کر سکتے ہیں؟ تورک 4 رکعت پر کرنا ہے یا فرض؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 2 رکعت پہ، بعض لوگ کہتے ہیں آخری تشہد میں تورک کرے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں توسع ہے، یعنی کہ جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے دونوں ثابت ہے، لیکن جو یعنی حسن بتلایا گیا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آخری جو رکعت ہے، آخری ہے نا، اس میں تورک کرنا چاہیے، چاہے وہ 2 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی ہو۔ گھٹنا کھولنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا ایک حدیث کچھ ایسی ہے جو سنت حسنہ جاری کرے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو اس پر عمل کرے گا؟ بے شک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سنت حسنہ جاری کرے گا، یعنی جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے، اب وہ اس کو جاری کر رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، وہ بدعت حسنہ نہیں ہے۔
اس سے لوگ بدعت حسنہ مراد لیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بدعت ہے۔ ہم لوگوں کو کمپیوٹر کے ذریعے یعنی ای میل انٹرنیٹ کے ذریعے تبلیغ پر توجہ دینی چاہیے، بے شک دینی چاہیے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن کے ترجمے، احادیث کے کیٹلگ لے کر کے، بخاری کے، اس کے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائیں، اللہ آپ کو توفیق